جنرل سرفراز علی نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران کن اہم عہدوں پر سرو کیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ نئے آرمی چیف کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کی چوائس جنرل فیض حمید کی بجائے جنرل سرفراز تھے؟ اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ عمران خان اگر وزیر اعظم رہتے تو وہ انہیں ہی سپہ سالار بناتے؟ جنرل سرفراز ایک ایسے جرنیل کی کہانی ہے جو امریکہ میں ملٹری اتاشی ہوا کرتے تھے اور اپنے جونیئر افسران کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر کھلایا کرتے۔ اور ہاں، ہر وقت باوضو رہنے والے درویش صفت جنرل سرفراز علی کے ایسے کون سے شوق تھے جسے میڈیا پر بتایا ہی نہیں جاتا؟ تو جناب، آج ہم فوج میں ہر دل عزیز اور سویلین کے محبوب جرنیل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کی بائیوگرافی تفصیل سے جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس، میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی آج سے 51 برس قبل ستمبر 1971 کو شہینوں کے شہر سرگودا میں پیدا ہوئے۔ تاہم ان کا آبائی علاقہ سیال کوٹ تھا۔ ان کے والد کا نام چودھری دیوان علی تھا، جو پاکستان ایئر فورس میں بطور اسکواڈرن لیڈر تھے۔ وہ کل 5 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 3 بھائی۔ انہوں نے سرگودا اور لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کو جوائن کیا۔ پی ایم اے میں جونیئر کیڈٹ سرفراز علی کی کمپنی کا نام ابدالی تھا۔ تب وہ اپنے نوٹس اور کتابوں کو بڑی ترتیب سے رکھا کرتے اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے۔ 19ویں لانگ کورس پاس آؤٹ کرنے کے بعد انہیں سال 1989 میں پاک آرمی کی 6 آزاد کشمیر ریجمنٹ میں کمیشن ملا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ مشہور تجزیہ نگار ایاز امیر بھی ایک زمانے میں پاک فوج کا حصہ تھے۔ تب وہ اور کیپٹن سرفراز علی ایک ہی پلٹون میں تھے۔ چودھری سرفراز علی کا سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ، پھر کیپٹن سے میجر، لیفٹیننٹ کرنل سے کرنل اور پھر جرنیل بننے کا سفر خالصتاً ان کی محنت کا ثمر تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے پاک آرمی کے کلیدی عہدوں پر کام کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہیں بہترین کارکردگی پر 2 مرتبہ تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ جن دنوں لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ 10 کور کمانڈ کر رہے تھے تو اس وقت 1 سٹار جرنیل بریگیڈیئر سرفراز علی 111 بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے تھے۔ وہ بطور بریگیڈیئر واشنگٹن امریکہ میں ڈیفنس اتاشی بھی رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ میں قیام کے دوران وہ اپنے کورس میٹ یونٹ کے افسران کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کر کے دیا کرتے۔ وہ امریکہ سے واپسی کے بعد سٹاف کالج کوئٹہ کے کمانڈنٹ تعینات ہوئے۔ انہیں 2017 میں پروموٹ کر کے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی ملی۔ جنرل سرفراز اکتوبر 2018 میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ تب DGISI کے عہدے کے لیے امیدواروں کی لسٹ بنائی گئی تو اس میں جنرل سرفراز علی کا نام بھی شامل تھا۔ مشکل وقت میں وہ انسپیکٹر جنرل FC بلوچستان بھی سرو کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلوچستان کے چپے چپے سے واقف تھے۔ ان کی بلوچ عمائدین اور سرداروں سے بے تکلفی تھی اور وہ صحیح معنوں میں عوامی مقبولیت رکھتے تھے۔ نومبر 2020 میں جنرل سرفراز علی کو میجر جنرل سے پروموٹ کر کے 3 سٹار جرنیل یعنی لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا اور انہیں کمانڈر سیدرن کمانڈ کوئٹہ کی ذمہ داری دی گئی۔ دسمبر 2020 لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کیا گیا۔ وہ پاک فوج کے سخت ترین جرنیلز میں شمار کیے جاتے تھے، جو ہمیشہ اپنے کام میں مگن اور وطن کی خدمت کی جذبے سے سرشار رہتے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اور انہوں نے 25 نومبر 2024 کو ریٹائر ہونا تھا۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام احمد ہے، جو پاک آرمی میں کیپٹن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کیپٹن احمد اپنے والد کے ADC کی حیثیت سے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ جنرل سرفراز کا شمار ایسے جرنیلوں میں ہوتا تھا جو بلوچستان کی عوام کے محبوب تھے۔
2 اگست 2022 کے روز ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز چلی کہ جنرل سرفراز علی کا ملنسار اور مسکراتا چہرہ اب ہمیشہ کے لیے مرجھا گیا ہے۔ وہ بلوچستان فلڈ ریلیف آپریشن کا جائزہ لے رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ ISPR کے مطابق حادثے کا شکار بدقسمت ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسا گوٹھ لسبیلا سے ملا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے علاوہ حال ہی میں پروموٹ ہونے والے میجر جنرل امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر طلحہ حنان اور نائک مدثر فیاض بھی مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شہید کے نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل ساحر شمشاد مرزا، جنرل آصف غفور، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، فوج کی اعلیٰ اور وفاقی وزراء سمیت عوام و ناس کثیر تعداد میں شریک تھی۔ جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی فاتح خوانی کے لیے مرحوم کے گھر آئے تھے۔ دوستو، آج سے چند روز قبل شیخ رشید کے ایک بیان نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ آپ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا یہ بیان سنا ہوگا کہ عمران خان جس لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور نہ ہی عمران خان وزیر اعظم رہے، اور نہ ہی جنرل سرفراز علی اس دنیا میں رہے۔ رواں برس شہید ہو جانے والے جنرل سرفراز علی کی شخصیت میں ایسا کیا تھا کہ وہ عمران خان کی چوائس تھے؟ جنرل سرفراز علی کے کولیگ بریگیڈیئر عبداللہ کے مطابق وہ سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یعنی جب وہ آخری سفر پر روانہ ہوئے تو وہ تب بھی باوضو تھے، اور جب بھی کسی شہید کا جنازہ لایا جاتا تو وہ نماز جنازہ پڑھاتے، شہید کا تابوت چومتے ہوئے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ بریگیڈیئر عبداللہ نے ان کے امامت میں 3 نمازیں ادا کیں۔ وہ ایک سچے مومن تھے۔ ایک دفعہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون بیمار تھی، وہ اس کی عیادت کے لیے گئے اور پھر انہیں کوئٹہ اسپتال منتقل کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ بچیوں کو پڑھایا جائے۔ جنرل سرفراز کو پالتو جانوروں میں مرغی اور پرندے بہت پسند تھے اور وہ بہت شوق سے ان کا خیال رکھتے تھے۔ انتہائی بہترین پروفیشنل کیریئر کے مالک، اہم ترین عہدوں پر فائز رہنے والے جنرل سرفراز انتہائی عاجزانہ اور انسان دوست صفات کے مالک تھے۔ جنرل سرفراز علی کے احباب اور کولیگز کے مطابق وہ پروفیشنل آفیسر اور غیر متنازع شخصیت تھے۔ ان کے ساتھ واشنگٹن سفارت خانہ میں کام کرنے والے افراد کے مطابق جنرل سرفراز کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا اور معاملات کو جانچنے کی ان میں اضافی خوبی تھی۔ انہوں نے افواج پاکستان کے کلیدی عہدوں پر کام کیا۔ شہادت کے وقت بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کے کاموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ جنرل سرفراز علی شہید کہا کرتے تھے کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور لوگوں کو ان کا حق ملے گا۔ یہ ہماری قوم کا قرض ہے جس کو ہم نے واپس لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج بھی، کل بھی، 100 سال بھی، 1000 سال بھی ہمیں محنت کرنی پڑی تو ہم کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔